السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن دا اسپاٹ کے ساتھ آپ کا میزبان گوہر بلوچ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ڈیرہ غازی خان جو کہ کبھی پچھلے ڈی پی او کے دور میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پولیس اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر ہو گیا تھا، اس کے بعد اب یہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور یہ ڈکیٹ اسٹیٹ ڈکلیئر ہو گیا ہے۔ خفیہ ایجنسیوں نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی پولیس یہ جو ڈکیٹ گینگز ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، باقاعدہ ہر حوالے سے ہر لحاظ سے انہیں تقویت پہنچاتے ہیں۔ پولیس، پنجاب پولیس جو کہ ڈکیٹ چوروں اور ڈکیٹوں کے اگینسٹ بنائی گئی تھی، ایک فورس جو کہ ان کو کور کرے گی، ان کو کنٹرول کرے گی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی پولیس ڈکیٹ گینگز بنا رہی ہے، ڈکیٹ گینگز کو سپورٹ کرنے میں مصروف ہے۔ اگر یہ ڈکیٹوں کو سپورٹ کریں گے تو عام عوام کے ساتھ کیا ہوگا؟ عام عوام کو کون سیکیورٹی دے گا؟ کیا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ یہ جو ڈکیٹ اسٹیٹ بنا ہوا ہے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور، 100 سے زیادہ، ایک نہیں دو نہیں 100 سے زیادہ گینگز، چھوٹے بڑے جو گینگز ہیں وہ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے مضافاتی علاقوں میں یا ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہیں۔ ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ وہ اتنے سٹرانگ ہیں، وہ ڈکیٹ، وہ چور، کہ پولیس ان کو سپورٹ تو کرتی ہے مگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ ہمارے ساتھ صدر پریس کلب ڈیرہ غازی خان بخت محمد خان کھوسہ موجود ہیں اس وقت، ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کا صحافتی اپنا ایک تجربہ ہے، بہت زیادہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ان سے آج ڈکیٹ گینگز کے حوالے سے بات کریں گے۔ بخت کھوسہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ۔ بخت کھوسہ صاحب، یہ بتائیں گے کیا ہو رہا ہے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں؟ یہ ڈکیٹ گینگ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ جی، جب جو ڈی جی خان اور راجن پور کی بات ہے، یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ڈی جی خان سے ہی تعلق رکھنے والا ایک سردار اور ایم پی اے جو آج تخت لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور اس کے باوجود ان کے آبائی شہر میں ڈکیت گینگ، اور ان کے ساتھ اس کے ڈویژن میں راجن پور بھی ہے، وہاں پر ڈکیت گینگ۔ آپ نے شاید آج خبر اخبار میں نے یہ سٹوری بھی چھاپی تھی کہ اس میں تفصیل آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ رپورٹ ہے خفیہ ادارے کی۔ اس نے نہ صرف سیاسی یا بااثر لوگ اور یا زمیندار سمجھیں، ناظم سمجھیں، ان کو انہوں نے ان ڈکیت گینگ کی سرپرستی کا ذمہ دار قرار دیا، بلکہ ساتھ ہی پولیس ملازمین کا نام لے کر ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا۔ اور انہوں نے واضح طور پر ایک جو ایجنسی کا رپورٹ ہے، وہ رپورٹ میرے پاس موجود ہے، اور اس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا تھا کہ یہ پولیس والے اور یہ بااثر لوگ ہیں، یہ جب واردات ہونے کے بعد اگر وہ بآسانی ڈکیت گینگ فرار نہ ہو پائے موقع پر، تو ان کو آگے ناکہ بندی کا خطرہ ہو تو یا گرفتاری کا خطرہ ہو تو وہ فوری طور پر اس پولیس ملازمین یا اس بااثر شخصیت جو ان کے سہولت کار ہیں ان کے ڈیرے پر لے جا کر خود کو محفوظ بنا لیتے ہیں۔ اور اس رپورٹ کو جاری ہوئے 4 ماہ کے قریب، 3 ماہ قریب ہو چکے ہیں، مگر آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں عمل میں لائے گی۔ بخت صاحب، مجھے یاد ہے آپ نے ایک خبر بریک کی تھی کہ زندہ پیر کے علاقے میں یہ جو اسلحہ کا شریعام اس کی جو ہے نا خرید و فروخت ہو رہی تھی، اس وقت وزیر داخلہ تھے چودھری نثار صاحب، انہوں نے اس پہ نوٹس بھی لیا تھا اور ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی۔ آج ہم پھر سے دیکھ رہے ہیں اسی طرح اسلحے کی ترسیل ہو رہی ہے، اسلحہ دیا جا رہا ہے ڈکیٹ گینگز کو، اور ایک انکشاف یہ بھی کیا جو خفیہ ادارے انہوں نے کہ باقاعدہ نئے نوجوانوں کو پکڑ کر انہیں ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے کہ آپ نے اس طرح سے فائر کرنا ہے، اس طرح سے اسلحہ چلانا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ادارے کہاں گم ہیں؟ میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں گوہر بلوچ صاحب، جب زندہ پیر کے حوالے سے وہ بھی ایک خفیہ ادارے کی رپورٹ تھی، جی، وہ میرے ہاتھ میں چڑھ گیا، پتہ نہیں کس طرح سے میرے ہاتھ میں آ جاتے ہیں یہ چیزیں، اور پھر میں نے شائع کیا تو اس کے بعد رینجر نے باقاعدہ آپریشن کیا ہے، وہاں پولیس کا کام نہیں تھا، اور اگر کام تھا تو جس طرح سے آج رپورٹ ہے سہولت کار کے حوالے سے، وہاں بھی اسی طرح سہولت کار بن ہوئی تھی پولیس، اور اس میں ڈی جی رینجر نے خود آپریشن کی ہے باقاعدہ زندہ پیر میں پہنچ کر، اور وہاں پر ٹنوں کے مقدار میں اسلحہ منیشن برآمد کی گئی۔
اور ٹنوں کی مقدار میں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب وہ اسلحہ جہاں برآمد کیا پہاڑ میں، بوریوں میں بند تھا وہ اسلحہ. وہ بزار قبیلے کے لوگ تھے، وہ وہاں پر جو اسلحہ کی سمگلنگ وغیرہ اور خرید و فروخت کرتے تھے، ان کے 2-3 آدمی کو گرفتار کر کے بھی لے گئے تھے. اور اس وقت آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں، اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ملازمین ہیں ان میں بھی 2-3 ملازمین کو بھی اس وقت لے کے گئے تھے، بعد میں چھڑایا گیا. ریجر ان کو بھی ساتھ لے کے گیا ہے پکڑ کر کے. اور اس کے بعد جو ہے وہاں ضرور کام ہوا ہے، بلکہ یہ کام چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. یہ بات یہ ہے گوہر بلوچ صاحب، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کیا ہیں، وہ لالچ کی، ذاتی لالچ کی بنا پر سب کچھ بگاڑ دیتی ہے، اور قانون کو بالکل بالائے طاق رکھ کر کے، اور عوام اس طرح سمجھے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کی بجائے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے جناح پیشہ کے سہولت کار کی کردار ادا کرتے ہیں. یہ افسوسناک عمل ہے. جب تک یہ سسٹم ختم نہ ہوگا، اگر آپ ایک چیز کو دیکھو، محافظ ہیں عوام کے، آپ سزا جزا دینے کے لیے آپ کسی کو گناہگار بے گناہ کر کے عدالت میں پیش کرتے ہیں. جب آپ خود ملوث ہوں گے، اپنے صفوں میں اگر آپ انصاف نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، تو باہر سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا، اس رپورٹ میں جس طرح سے آیا ہے، کوئی 1 نہیں، کوئی 2 نہیں، کوئی 5 نہیں، کتنے درجن لوگ ایسے ہیں پولیس افسران جو کہ باقاعدہ ان کا نام لکھ کے شائع کر دیا گیا ہے کہ یہ سہولت کار ہیں، یہ ڈکیٹ گینگز کو اسلحہ دیتے ہیں، یہ سہولت کاریاں کرتے ہیں، یہ انہیں راہ فرار دیتے ہیں، پھر مقدمے یہی لوگ ان کے خراب کر دیتے ہیں. اب اس میں یہ بھی تھا کہ سینکڑوں، پتہ نہیں کتنے مقدمات درج تھے ان پہ. اب یہ جتنے مقدمات درج ہیں ان پر ایک تو آسانی سے مقدمے ہوتے نہیں ہیں کیونکہ پولیس خود انہیں سہولت کار ہوتی ہے. تو جتنے سینکڑے، یہ جو سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات درج ہیں، یہ غریب لوگوں کے ہوں گے نا، جن کی موٹر سائیکل ڈکیٹی کی ہوگی، جس کا قتل کیا ہوگا. انہیں انصاف کون دے گا؟ پھر جب پولیس رپورٹ اس طرح بنائے گی تو عدالتیں چھوڑ دیں گی انہیں نے. آپ نے نہیں دیکھا تھا جب لادی گینگ نے جو ہے یہاں پر شاید عوام کی جینا محال کر دیا، دوپہر کر دیا، اغوا بھی کر رہے تھے اس وقت سب کچھ. اس وقت ڈی پی او مبشر میکر نے گھٹنے ٹیک کر ان سے جا کر ڈیل کی ہے، اور ان کے متعدد مقدمات انہوں نے ختم کر دیے تھے. اس وقت جو بی ایم پی تھے، بی ایم پی فورس ہے، انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم بالکل مقدمات خارج نہیں کریں گے. ان کی انکار کی وجہ سے یہ گینگ کے کچھ مقدمات وہاں پر باقی رہ گئے. کچھ پولیس نے بھی جو بالکل قابل راضی نامہ نہیں تھے یا پولیس مقابلے تھے، ان پہ انہوں نے بھی نہیں چھوڑے تھے. جب وہ ڈی پی او کے جانے کے بعد دوبارہ لادی گینگ نے سر اٹھایا ہے، اور اس دوران لادی گینگ کو اس طرح سے لے کر آج تک 3 سے 4 آدمی کا جو ہے تنخواہ ڈی جی سیمنٹ فیکٹری سے دیا جا رہا ہے پولیس کے کہنے پر. یہ صورتحال ہے جب پولیس والے خود جرائم پیشہ لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں اور ان کو سہولت فراہم کرتے ہیں، ان کے تنخواہ لگوا دیتے ہیں، تو پھر آپ بتائیں. اس وقت لادی گینگ میں جو ہے 1 درجن سے زائد نوجوان جو جن کی عمر 15-16 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان میں ہے، ان کو ٹریننگ بھی دیا گیا ہے، باقاعدہ دیا گیا ہے، اور ان کو بھی گینگ میں شامل کر دیا گیا ہے. اب وہ لادی گینگ ہے جو اس وقت خوددار چاگرانی گینگ میں تبدیل ہو چکا ہے، تو وہاں پر وہ مضبوط مستحکم ہو گیا ہے. پہلے ان کے 2-4 آدمی تھے خود اپنے مقامی، اب تو میرے خیال میں کوئی 20 کے قریب، 15 سے 20 کے لوگ ہیں جو لادی گینگ کا حصہ بن چکے ہیں. اچھا بخش صاحب، لادی گینگ کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے، لادی گینگ کا انٹرویو بھی کیا تھا ڈیرہ غازی خان کے ایک صحافی نے، بلکہ آپ نے بھی کیا تھا، آپ بھی تھے وہاں پہ. تو اس وقت کے جو ڈی پی او تھے اختر فاروق صاحب، اس نے اس بات کو اس طرح سے لیا کہ اس نے پورے ڈیرہ غازی خان کو جو نا فساد کی بھینٹ چڑھا دیا. تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی یہ انکشاف کیا گیا تھا، باقاعدہ انہوں نے خود بتایا تھا، انہوں نے کچھ ایویڈنس بھی دیے تھے کہ پولیس انہیں اسلحہ بھی پرووائڈ کرتی ہے، جو اسلحے کے اوپر جو وہ اسٹیمپ لگے ہوتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے تھے، پی او ایف، ہاں پی او ایف کے تھے. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ڈی پی او اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ڈی پی او نے اس انٹرویو کے بعد کوئی انکوائری نہیں بنائی، اس نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی کہ کون سے پولیس والے سہولت کار ہیں. انہوں نے بات کو بس رفع دفع کر کے اپنا تبادلہ کرا کے چلے گئے. یہی سولوشن بنتا تھا اس کا. گور بلوچ صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ جو پولیس والے جو افسران ہیں جو وہ آتے ہیں، ان کی اپنی پالیسی ہے. ایک تو اوپر سے ہے، خود جو ہے وہ اپنی ہے. اور جو سابق ڈی پی او صاحب تھے جو
میں ان کا نام اس طرح سے نہیں لیتا جو لینا چاہیے تھا، میں اختر فاروق کہتا ہوں، کیونکہ اختر فاروق جو تھے وہ پولیس جو اپنے ماتحت تھے ان کے ساتھ تھے، ان کو تحفظ فراہم کرتے تھے، ان کو یس مین سمجھتے تھے، ان کے جتنے بھی ناجائز مسائل جو تھے ناجائز کرتے تھے، کردار وغیرہ، ان کو تحفظ دیتے تھے، لہذا اس پر میرٹ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ وہ اس طرح سمجھتے تھے کہ یہ میرے بچے ہیں، میں بچے چاہے غلط ہوں یا اچھے ہوں ان کو تحفظ اور سپورٹ کرو، وہ سپورٹ کرتے تھے۔ اب جو اس وقت جو آر پی او سے عمران احمد، وہ بھی ٹھنڈا مزاج کے تھے، وہ اس طرح کے ایکشن لینے والے۔ کبھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ نوٹس لیا ہوگا اس نے، اگر اوپر سے حکم نہ آئے تو بالکل وہ خاموش اپنا کام کرتے تھے، جس طرح سے ڈاک نکالتے تھے، اس طرح سمجھو اس کو کہ موجودہ جو آر پی او ہے رانا فیصل ہو یا ڈی پی او ہو اور عمر سعید ملک صاحب، یہ اس طرح کیا نہیں ہے۔ اور آر پی او نے تو نوٹس کے اوپر نوٹس کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کچھ سزائیں بھی دینے شروع کر دی ہیں، اور پولیس والوں میں خوف بھی بڑھ گیا ہے۔ اب آپ کو ایک اور بتا دوں کہ ڈی پی او صاحب بندے اچھے ہیں، شریف لگ رہے ہیں، کام کرنے والے بھی لگ رہے ہیں۔ مجھے ایک دو باتوں پر ان سے بھی اختلافات ہے کہ ان کے احکامات پر بر وقت عمل درآمد نہیں کی جاتی۔ بالکل یہ جو پولیس والوں کو جو احکامات دے دیتے ہیں، میں آپ کو واضح طور پر 2 کیس تھے وہ، ایک جو ہمارے صحافیوں پر جو آخری دن جاتے ہوئے اختر فاروق نے مہربانی کر کے مقدمہ درج کیا تھا، اس میں ڈی پی او صاحب نے 5 دن کے اندر انکوائری کا حکم دیا تھا 3 ڈی ایس پی کو، ایک وہ، دوسری بات یہ کھری گال ڈاکٹر عثمان اور اکرم ہجانہ کانسٹیبل پولیس کے حوالے سے بھی 5 دن میں انکوائری کا حکم ڈی پی او نے دیا تھا۔ وہ ان میں تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں، 1.5 سے 2 مہینے ہو گئے ہیں، 55 دن ہو گئے ہیں تقریباً، اس پہ آج تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا، انکوائری فائنل نہیں اس کا کیا۔ اور آپ ایک اور بات سنیں میری بات ذرا، کہ اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے احکامات پر عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈی پی او صاحب بہت اچھے ہیں، میں بہت اچھا سمجھتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، بالکل کرپٹ نہیں ہے اور میرٹ کرنے والے ہیں، بلکہ یہ ان کے اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانا ان کی ذمہ داری ہے، مگر وہ نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج آر پی او نے یہ کل ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دیا، جو بر وقت میرٹ نہیں کرے گا تو یہ سمجھے کہ وہ انصاف نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کے جرمدار ہیں۔ لہٰذا یہ تو یہ ہے کہ ڈی پی او کا حکم پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ ڈیرہ غازی خان کے ڈی پی او صاحب کی حالت وہی ہوگی جس طرح سے عمران خان صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں تو وہ چیز اور زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے یا غائب ہو جاتی ہے۔ تو ان کی انکوائری بھی اسی طرح جو 1 ہفتے میں ہونی تھی 2 مہینے ہو گئے، اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ اس حوالے سے میں ڈی پی او صاحب کو آپ کو آج میں ایک پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں، میں نے دوستوں کو نہیں بتایا کیونکہ میں پریس کلب کا صدر ہوں، کہ ہمارے عہدیدار بھی ہیں اور صحافیوں کا بھی مسئلہ ہے۔ میں ڈی پی او کو ہر 15 دن 20 دن 10 دن کے بعد بدریہ میسج ان کو آگاہ کرتا ہوں، سر آپ کے حکم پر اتنے دن گزرنے کے باوجود تاحال جو ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس کے بعد اوکے ٹھیک جواب مل جاتا ہے اس طرح کے، بلکہ عمل درآمد نہیں ہو رہی۔ یہ افسوسناک عمل ہے، اور دعا کرو کہ اس سے تو بہت بہتر ہے کہ کرپٹ نہیں ہے اور ملازمین کو کھلی چھٹی نہیں ہے، ملازمین خوف میں ہیں، اور اب رزلٹ لینا چاہیے اور عمل درآمد کرانا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ ہم یہی مشورہ دیتے ہیں ڈی پی او عمر سعید ملک کو کہ وہ اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانا اور بر وقت کروائے، تاکہ جو 5 دن کا ٹائم ہے تو 4 دن میں ہونا چاہیے، اور ان کے ماتحتوں کو بھی چاہیے کہ شریف افیسر کے جو احکامات ہیں ان پر فوری عمل درآمد کر لینا چاہیے۔ وقت بھائی اس وقت ڈیرہ غازی خان میں بھی بہت سارے پولیس والے ایسے ہیں جو پولیس کو ہی مطلوب ہیں مگر وہ تھانوں میں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، اس وقت وہ بات کرنا مناسب نہیں ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ نئے ڈی پی او صاحب اچھا کام کریں اور پولیس کا بھی احتساب کریں، کیونکہ وہ پورے ڈسٹرکٹ کی عوام کے ڈی پی او ہیں، ہم ان سے یہ امید کرتے ہیں۔ اب یہ امید ٹوٹنے نہ پائے، کیونکہ 2 مہینے ہو گئے ہیں یہاں پر ڈیرہ غازی خان میں اپوائنٹ ہوئے، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی رفتار بڑھائیں گے۔ اگر انہوں نے اپنی رفتار نہ بڑھائی تو چور ڈکیٹ وہ تو ویسے ہی 100 سے زیادہ کی سپیڈ میں گھوم رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بخت کوسا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ اپنے میزبان گوہر بلوچ کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے پروگرام میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔